آنکھوں سے نہیں ہے، کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں لیکن آنکھوں میں نظر آ رہی ہے، کس سطر میں ہے، کس صفحے میں ہے، کس جلد میں ہے۔ اللہ، امام بزرگ کا بھی عجیب واقعہ ہے، چھوڑے امام بخاری بیٹھے تھے، اللہ، یہ شاگرد ہے، یہ شاگرد ہیں، بیٹھے تھے، کہنے لگے حضرت الامام اللہ کے وہ بندے بھی ہیں جو 2 لاکھ احادیث کو اپنی آنکھوں میں۔ اب سمجھے کچھ؟ قتیبہ بن سعید نے ایسے کہہ دیا تھا کہ جناب جا اسحاق بن راہویہ، جا علی بن المدینی، جا احمد بن حنبل فاسأل عنہ، اس سے پوچھو مسئلہ، آپ مجھ سے مت پوچھو۔ اس سے آپ اندازہ کریں کہ محمد بن اسماعیل نے جو اتنا بڑا، ساری باتیں نہیں کہہ سکتے، صحیح بات یہ نہ بخاری کے بارے میں نہ امام صاحب کے بارے میں، تو اس سے آپ اندازہ کریں کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا مقام اور مرتبہ کیا تھا۔ انہوں نے یہ کتاب مرتب کی، پھر کتاب کس طرح مرتب کی، کس اہتمام سے کی، اللہ اکبر، اور کس ترتیب سے کی، یہ اپنی جگہ ہے مستقل بحث۔ آپ دیکھیں کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس کتاب کو کہاں بیٹھ کے مرتب کرنا شروع کیا ہے، مکہ مکرمہ۔ اب میرے ساتھ ساتھ چلے، کہاں شروع کیا ہے؟ مکہ مکرمہ میں۔ اور کتاب کا آغاز کس سے کیا ہے؟ بدر وائس سے۔ بدر وائس سے بھی پہلی روایت کس استاد سے لائے ہیں؟ عبداللہ ابن زبیر حمیدی سے۔ اور عبداللہ بن زبیر حمیدی کے استاد کون ہے؟ سفیان ابن عیینہ۔ سفیان ابن عیینہ کے استاد کون ہے؟ وہ ہے یحییٰ بن سعید انصاری رحمت اللہ علیہ۔ ان کے استاد کون ہے؟ محمد بن ابراہیم۔ ان کے استاد کون ہے؟ علقمہ۔ ان کے استاد کون ہے؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ پہلی روایت، اور آخری روایت احمد بن اشتاق حدثنا محمد بن فضیل عن عمارہ بن قعقاع عن ابی ذرہ عن ابی ہریرہ۔ یہ ہے آخری سطر۔ اب ذرا امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی فطانت، ان کی ذہانت، نکتہ آفرینی، اور ان کی فقاہت، ان کی بصیرت پر غور کیجیے اور سوچئے کہ امام بخاری سے پہلے کتابیں لکھنے والے موجود، آج بھی وہ کتابیں موجود، مصنف ہو، ابن ابی شیبہ ہو یا عبد الرزاق، موطا ہو، کتاب الآثار ہو، ابو داؤد ہو یا ترمذی یا نسائی ہو، ہر مصنف نے اپنے اپنے ذوق کے مطابق اپنی کتاب کا آغاز کیا۔ امام مسلم نے کتاب الایمان سے آغاز کیا، اصحاب السنن نے کتاب الطہارت سے، امام مالک رحمت اللہ علیہ نے کتاب اوقات صلاۃ سے، بات سمجھے؟ امام مالک نے کتاب اوقات صلاۃ سے، امام بخاری نے کس سے؟ بائیس۔ کیوں کیا؟ نہ پہلوں نے یہ کام کیا نہ بعد والوں نے۔ یہ نقطہ اللہ نے بخاری کے ذہن میں ڈالا کہ جب تک وحی پہ ایمان نہیں ہوگا کسی چیز کا اعتبار ہی نہیں ہے۔ پہلے وحی کو مانو، مسلمان ہو تو پہلے وحی کو مانو کہ اللہ وحی کرتے ہیں، اللہ کی طرف سے وحی ہے۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ اللہ کی طرف سے وحی آئے گی، وحی آئی، اس وحی پہ ایمان لاؤ، وحی کے مطابق ایمان رکھو۔ آگے ہے نا کتاب الایمان، وحی کے مطابق ایمان رکھو۔ ایمان کے بارے میں علم جب تک نہ ہو صحیح طور پہ ایمان نہیں، نہ ایمان ہے نہ ہی آگے طہارت اور عبادات ہے، نہ معاملات۔ یعنی ایسی خوبصورت اور ایسی بہترین ترتیب ہے کہ ایسی ترتیب کسی کے بھی ذہن میں سے نہ پہلے آئی ہے نہ بعد میں۔ اور پھر آغاز میں نے جس طرح کہا کہ کس استاد سے کیا ہے؟ امام عبداللہ ابن زبیر حمیدی سے۔ یہ کہاں کے رہنے والے تھے؟ مکے کے رہنے والے تھے۔ کون؟ قریشی تھے۔ سفیان ابن عیینہ کہاں کے رہنے والے تھے؟ مکے کے۔ یحییٰ بن سعید کہاں کے رہنے والے تھے؟ انصاری، مدینے کے۔ محمد بن ابراہیم کہاں کے رہنے والے تھے؟ مدینے کے۔ علقمہ کہاں کے رہنے والے تھے؟ مدینے کے۔ حضرت عمر فاروق کہاں کے رہنے والے
یہ ہے پہلی سند. کیوں؟ اس لیے کہ دین کہاں سے چلا ہے؟ یہ استاد سارے یہ سارے استاد کیا ہیں؟ مکی. بلکہ اب یہ پہلی جو روایت ہے سفیان ابن عیینہ سے یا